مشہور انگریزی ناول دا ونچی کوڈ کا اردو ترجمہ، چھٹا حصہ۔ لینگڈن کی دھڑکن ابھی بھی تیز تھی۔ وہ صوفی کے ساتھ ہنگامی سیڑھیوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ گارڈ کا پستول اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے بے چین تھا۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اس نے سوچا کہ اگر صوفی کو اندازہ ہو کہ وہ کتنی قیمتی پینٹنگز کو برباد کرنے جا رہی تھی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ مونالیزا کی طرح وہ پینٹنگ بھی پوشیدہ علامات کا ملغوبہ تھیں۔ کیا تم نے قیمتی ارغمال چنا تھا؟ اس نے بھاگتے بھاگتے صوفی کو مخاطب کیا۔ میڈونا آف دی راکس، صوفی نے جواب دیا، لیکن اس کا انتخاب میرے نانا نے کیا تھا۔ اس کے پیچھے اس نے میرے لیے کچھ چھپایا تھا۔ لینگڈن نے مبہوت نظروں سے صوفی کو دیکھا۔ کیا؟ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ساندرے نے اس پینٹنگ کے پیچھے کچھ چھپایا ہے؟ اور میڈونا آف دا راکس ہی کیوں؟ سو ڈارک دا کون آف دی مین، اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ لینگڈن کو دیکھا۔ میں پہلے 2 ایناگرام حل کرنے میں ناکام رہی تھی، مگر تیسری دفعہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مر چکے ہیں۔ آٹومیٹک مشین پر اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہوئے سسٹر سینڈرین کے لہجے میں خوف تھا۔ خدا کے لیے فون اٹھاؤ۔ کاغذ پر لکھے پہلے 3 ٹیلی فون نمبر ملانے پر اسے اطلاع ملی تھی کہ وہ تینوں مر چکے ہیں، اور چوتھا نمبر بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے ہدایات ملی تھیں کہ چوتھا نمبر صرف اسی صورت میں ملائے جب پہلے 3 نمبروں سے کوئی جواب نہ مل سکے۔ فرش کو توڑ دیا گیا ہے، اس نے پیغام ریکارڈ کروایا، اور باقی تینوں مر چکے ہیں۔ سسٹر سینڈرین ان چاروں کو نہیں جانتی تھیں، لیکن ان کے ذاتی ٹیلی فون نمبر اس کے بستر کے نیچے کئی سالوں سے محفوظ تھے۔ اسے یہ ہدایات ملی تھی کہ ان نمبروں پر صرف اسی صورت میں رابطہ کرے جب فرش کا وہ حصہ توڑ دیا جائے جو کہ سیلاس توڑ چکا تھا۔ یہ گویا خطرے کا اعلان تھا۔ جب اس نے شروع میں یہ منصوبہ سنا تھا تو وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اگر کوئی رکن کسی کی نظروں میں آ کر قیمتی پتھر کے حوالے سے جھوٹ بولتا تو سب کو پتہ چل جاتا، اور آج یہی لگ رہا تھا کہ وہ سب نظروں میں آ گئے ہیں۔ جواب دو، اس نے خوف سے سرگوشی کی۔ کہاں ہو؟ فون بند کر دو، دروازے سے آواز آئی، اور سسٹر سینڈرین خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو قوی الحبسہ سیلاس فولادی اسٹینڈ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے فولادی اسٹینڈ ہاتھ میں تھامے ہوا تھا۔ لرزتے ہوئے سسٹر سینڈرین نے فون رکھ دیا۔ سیلاس بولا، ان چاروں نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ بتاؤ سنگ کلید کہاں پوشیدہ ہے؟ مجھے نہیں پتہ۔ سسٹر سینڈرین کو واقعی نہیں جانتی تھی۔ سیلاس اس کی طرف بڑھا۔ تم چرچ کی راہبہ ہو کر بھی ان کے لیے کام کر رہی تھیں؟ یسوع مسیح کا پیغام صرف ایک سچا پیغام ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، اور مجھے اوپس ڈائی میں اس سچ کی جھلک نظر نہیں آتی۔ سیلاس کی آنکھوں میں غضب نظر آنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے فولادی اسٹینڈ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی ایک ہی سوچ تھی، وہ چاروں مر چکے تھے۔ قیمتی راز ہمیشہ کے لیے کھو چکا تھا۔ ڈینن ونگ کے مغرب میں بجنے والے سیکیورٹی الارم نے ٹیولر گارڈن میں بسیرا کرنے والے کبوتروں کو خوف سے اڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صوفی اور لینگڈن لووے سے باہر آ چکے تھے۔ عمارت سے باہر ہر طرف پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ادھر، اس طرف۔ صوفی نے پارکنگ میں کھڑی سرخ رنگ کی 2 سیٹر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ لینگڈن کو لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ یہ گاڑی تو ایک چھوٹی سی سواری تھی، شاید اتنی چھوٹی گاڑی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسمارٹ کار، صوفی نے جواب دیا، 1 لیٹر میں 100 کلومیٹر۔ ابھی لینگڈن بمشکل ہی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ صوفی نے گاڑی چلا دی۔ وہ تیزی سے گاڑی کو فٹ پاتھ سے گزار کر کیروسیل لی لووے پہ آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھاس کے گول دائرے پر سے گزرنا چاہتی ہے، لیکن لینگڈن نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ نہیں، وہ چلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس قطع کے نیچے لووے کا الٹا احرام ہے، شیشے کا بنا ہوا، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی گاڑی آسانی سے اس میں سے گزر سکتی ہے۔ خوش قسمتی سے صوفی بھی سمجھ گئی۔ وہ گاڑی شمالی سڑک پر لے آئی اور دائرہ گھوم کر پھر شمالی سڑک پر آ گئی۔ گاڑی کا رخ اب رویڈی یوریولی کی طرف تھا۔ انہیں پیچھے اپنے سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ لینگڈن نے شیشے میں پولیس کی گاڑیوں کی روشنیاں دیکھیں۔ گاڑی کا انجن گویا صوفی سے احتجاج کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایکسیلریٹر مسلسل دبائے ہوئے تھی۔ تقریباً 50 گز آگے ریولی پر سگنل سرخ ہو گیا۔ صوفی کے منہ سے برے بھلے الفاظ نکلے اور لینگڈن کو اپنے اعصاب اکڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ صوفی نے کار کی رفتار آہستہ کر ہیڈ لائٹس جلا دیں۔ ایک بار اس نے اپنے دونوں طرف دیکھا اور پھر یکدم رفتار بڑھا کر بائیں لین میں آ گئی۔ تقریباً آدھا میل مغرب کی طرف جاتے جاتے اس نے رفتار مزید بڑھا لی تھی، اور پھر وہ دائیں طرف مڑ گئی۔ گاڑی اب شانزلیزے کی طرف آ گئی تھی۔ لینگڈن نے گردن گھما کر نیلی روشنیوں میں نہائے ہوئے لووے کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پولیس کی گاڑیوں نے انہیں کھو دیا ہے۔ لینگڈن کی دھڑکن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوئی۔ لینگڈن نے گردن واپس موڑی۔ بہت دلچسپ، وہ بولا، مگر صوفی نے شاید سنا نہیں۔ اس کی آنکھیں شانزلیزے پر جمی ہوئی تھیں۔ سڑک کا یہ حصہ مہنگے اسٹوروں اور دکانوں پر مشتمل تھا، اور عام طور پر اسے پیرس کا 5th ایونیو کہا جاتا تھا۔ یہاں سے امریکی سفارت خانہ قریباً 1 میل دور تھا۔ صوفی کی تیز سوچ نے کام دکھایا تھا۔
مڈونا آف دی راکس۔ صوفی کا یہ کہنا تھا کہ اس کے نانا نے پینٹنگ کے پاس اس کے لیے کوئی پیغام چھوڑا ہے، آخری پیغام۔ لینگڈن ایک دفعہ پھر سونرے کی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ آج کی شام اس نے ہر اس چیز کا حوالہ دیا تھا جو کہ لیونارڈو ڈی وینچی کے تاریک فن سے وابستہ تھی۔ لیونارڈو کو یہ پینٹنگ کرنے کا کام ایک تنظیم نے دیا تھا جس کا نام کنفرمیٹی آف دا امیکولیٹ کنسیپشن تھا، جو کہ یہ پینٹنگ سان فرانسسکو چرچ ملان کی مرکزی قربانگاہ کے اوپر لگانا چاہتے تھے۔ مختلف راہباؤں نے لیونارڈو کو تصویر کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا تھا۔ اس میں بی بی مریم، ننا منا یحییٰ، ننا عیسیٰ اور اوریل غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ڈاونچی نے یہ کام ان کی خواہشات کے مطابق ہی کیا تھا، مگر جب اس نے یہ پینٹنگ ان کے حوالے کی تھی تو ان لوگوں کا خوفناک رد عمل تھا۔ لیونارڈو نے اس پینٹنگ میں کافی قابل اعتراض مواد شامل کر لیا تھا۔ اس پینٹنگ میں بی بی مریم کو ایک نیلے رنگ کا لباس پہنے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ انہوں نے ننھے عیسیٰ کے گرد اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ بی بی مریم کے سامنے اوریل تھی جو کہ چھوٹے یحییٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عام طور پر اس طرح کے فن پاروں میں عیسیٰ ہی یحییٰ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے، مگر اس فن پارے میں الٹ تھا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات تھی کہ بی بی مریم کا ایک ہاتھ ننھے یحییٰ کے سر کے اوپر کسی اندیکھی چیز کو پکڑے ہوئے تھا، اور مزید یہ کہ اوریل اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہ اس اندیکھی چیز کو کاٹ رہی ہے۔ لیونارڈو ڈاونچی نے اسی نام سے ایک اور پینٹنگ بنا کر اس تنظیم کو دی تھی جس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی۔ یہ دوسرا فن پارہ لندن کی نیشنل گیلری میں لگا ہوا تھا اور ورجن آف دا راکس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگرچہ لووے میں موجود پہلے فن پاروں کو فن کے قدردان زیادہ فوقیت دیتے تھے، کار ابھی بھی شانزلیزے پر دوڑ رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے کیا تھا؟ لینگڈن نے صوفی سے پوچھا جس کی آنکھیں ابھی تک سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ میں تمہیں تب دکھاؤں گی جب ہم بحفاظت سفارت خانے میں پہنچ جائیں گے۔ لینگڈن حیرت سے بولا، دکھاؤ گی؟ اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ہاں، صوفی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس پر کنول کا پھول گدا ہوا ہے اور پی ایس کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ صوفی سوچ رہی تھی کہ وہ بآسانی سفارت خانے پہنچ جائیں گے۔ اسی وقت وہ کریلین ہوٹل کے سامنے سے مڑ رہے تھے اور سفارت خانہ 1 میل سے بھی کم رہ گیا تھا۔ اب وہ بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں وہ چابی گھوم رہی تھی جو کہ اس کی جیب میں پڑی تھی۔ کئی سالوں پہلے دیکھی ہوئی اس چابی کا خاکہ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ بچپن سے ہی وہ اس چابی کے ذہن میں گھومتی رہی تھی، مگر اتنے سالوں میں اس نے چابی کے بارے میں کم ہی سوچا تھا۔ اسے یہ چابی دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ساخت کیسی ہے۔ اس میں لیزر بیم لگی ہوئی تھی اور اس کی نقل بنانا ناممکن تھا۔ اس چابی کے دندانوں کا کوئی کام نہیں تھا، وہ بس دکھاوے کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ چابی کون سی جگہ استعمال ہوگی، شاید لینگڈن اس بارے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ایسی چابیاں کچھ عیسائی مذہبی تنظیمیں استعمال کرتی ہیں، مگر اس کے ذہن میں فی الحال کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نانا عیسائی نہیں تھا اور نہ ہی کسی عیسائی تنظیم سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ 10 سال پہلے کے عجیب و غریب منظر نے اسے یقین دلایا تھا۔ وہ چارلز ڈیگال ایئرپورٹ پر اتری تھی اور گھر پہنچی تو اس کا نانا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ خاصی مایوس ہوئی، مگر اسے علم تھا کہ اس کا نانا اس کو یوں اچانک آمد سے بے خبر تھا۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور اس کا نانا اس دن کم ہی مصروف ہوتا تھا۔ سانرے کو گھومنے پھرنے کا شوق نہیں تھا، وہ بس ایک ہی جگہ جایا کرتا تھا، اور یہ جگہ پیرس کے شمال میں نارمنڈی میں واقع تھی۔ صوفی بھی لندن میں کافی عرصے رہنے کے بعد فطرت سے قربت کا مزہ لینا چاہتی تھی۔ ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی اور وہ آدھی رات سے پہلے وہاں پہنچ سکتی تھی۔ 10 بجے کے لگ بھگ وہ وہاں پہنچ گئی تھی اور بنگلے کے سامنے گاڑی روک کر اتر گئی۔ یہ ایک پتھر سے بنا ہوا پرانا بنگلہ تھا۔ صوفی کو امید تھی کہ سانرے ابھی جاگ رہا ہوگا کیونکہ ابھی بنگلہ روشن تھا، مگر جب وہ پارکنگ میں پہنچی تو وہاں کافی گاڑیاں کھڑی تھیں، جن میں زیادہ تر مہنگی BMW، آڈی اور رولز رائس گاڑیاں تھیں۔ وہ اتنی مہنگی گاڑیوں کو دیکھ کر حیرت سے مسکرا دی۔ اس کے خیال میں سانرے ایک تنہائی پسند انسان تھا، مگر آج اسے ایسا لگا کہ خود کو تنہائی پسند ظاہر کرتا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت عمارت کے اندر کوئی محفل چل رہی ہے اور شہر کے نہایت معزز اور بااثر لوگ اندر موجود ہیں۔ دروازہ مقفل تھا۔ جب اس نے دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا تو وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ وہ عقبی دروازوں کی طرف گئی مگر وہ بھی مقفل تھا۔ اس نے محسوس کرنے کی کوشش کی کہ اندر کیا ہو رہا ہے، مگر اندر بالکل سکوت تھا۔ اس نے جنگلے پر چڑھ کر دیکھا تو مہمان خانہ بھی خالی تھا۔ وہ پچھلے حصے میں واقع کباڑ خانے میں داخل ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سانرے فالتو چابیاں یہاں چھپا کر رکھتا ہے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور سامنے والے دروازے کی طرف آ گئی۔ تالا کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہاں ایک سیکیورٹی سسٹم موجود تھا جس میں 10 سیکنڈ کے اندر کوڈ نہ داخل کرنے کی صورت میں الارم بجنا شروع ہو جاتا۔ کوڈ اسے معلوم تھا، مگر اسے حیرت تھی کہ اس کے نانا نے الارم آن کر رکھا تھا۔ اس نے کوڈ داخل کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سارا گھر ویران ہے۔ اوپر کی منزل پر بھی یہی حال تھا۔ وہ خاموشی سے مہمان خانے میں ہی کھڑی تھی کہ اسے دبی دبی سی آوازیں سنائی دیں۔ وہ کہیں نیچے سے آ رہی تھیں۔
زمین پر گھٹنے ٹکاتے ہوئے اس نے اپنے کان فرش سے لگائے اور محسوس کرنے کی کوشش کی تو اسے ایسا لگا جیسے کہ کچھ گنگنایا جا رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے خیال میں اس بنگلے میں کوئی تہخانہ نہیں تھا۔ اس نے کمرے پر ایک تنقیدی نگاہ دوڑائی تو اسے دیوار کے مشرقی سم پر ٹنگی ہوئی غلافی تصویر نظر آئی۔ اگرچہ یہ تصویر عام طور پر آتش دان کے ساتھ والی دیوار پر ٹنگی ہوتی تھی، مگر ابھی یہ اپنے جگہ پر نہیں تھی بلکہ ساتھ ڈھلکی ہوئی تھی۔ پیچھے لکڑی کی دیوار نظر آ رہی تھی۔ صوفی دیوار کے پاس آ گئی۔ اس کی نظر دیوار پر لگے لوہے کے لیور پر پڑی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے لیور کھینچا تو دیوار بغیر کسی شور کے ایک طرف سے رک گئی۔ دوسری طرف تاریکی میں سے ہلکے ہلکے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی گنگنا رہا ہو۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے نیچے کی طرف جاتا ایک گول زینہ نظر آیا۔ وہ کئی دفعہ یہاں آئی تھی مگر اس راز سے بے خبر تھی۔ جیسے جیسے وہ نیچے اترتی گئی اسے ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہونے لگی۔ گنگناہٹ کا شور اب اونچا ہو رہا تھا اور اس شور میں نسوانی آوازیں بھی شامل تھیں، لیکن مستوی زینے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ جب وہ زینے کے اختتام پر پہنچی تو اسے تہخانے میں روشنی نظر آئی۔ وہ مزید نیچے اتری اور زمین پر کوہنیاں ٹکا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ چند لمحوں میں سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے واضح ہونا شروع ہو گیا۔ صوفی کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ تہخانے کی تاریک دیواروں پر مشعلیں لگی ہوئی تھیں اور کوئی 30 کے لگ بھگ افراد جن کے چہروں پر نقاب تھے ایک دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان میں سفید پوشاک میں ملبوس عورتیں بھی تھیں جنہوں نے سنہری جوتے پہنے تھے۔ ان کے چہروں پر سفید نقاب اور ہاتھوں میں سنہری کاسے تھے۔ مردوں کے نقاب اور پوشاکیں سیاہ تھیں۔ وہ عجیب سے انداز میں آگے پیچھے لہک لہک کر کسی نامعلوم زبان میں گنگنا رہے تھے۔ صوفی کو لگا جیسے دائرے کے درمیان کچھ ایسا ہے جو سب اس عجیب سے گانے کا مرکز ہے۔ اسے ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گنگنانے کی آواز تیز تر ہو گئی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ پھر سب قدم بڑھا کر دائرے کی مرکز کی طرف جھک گئے۔ اس وقت صوفی نے دیکھا کہ درمیان میں کیا ہے۔ اسے خوف کا شدید احساس ہوا اور وہ احساس آج بھی اس کے ذہن میں تھا۔ وہ گھومی اور پتھریلی دیواروں کے سہارے واپس جانے لگی۔ اوپر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور پیرس آ گئی۔ وہ سارا راستہ روتی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا اور اپنا تمام سامان لے کر وہ گھر چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اس نے ڈائننگ روم کے میز پر ایک خط چھوڑ دیا جس پر لکھا تھا، میں وہاں گئی تھی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے اس عمارت کی فالتو چابیاں بھی اس خط کے ساتھ رکھ دیں۔ صوفی، لینگڈن کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ رکو رکو! اس نے بریک پر دباؤ بڑھا دیا۔ گاڑی رک گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ لینگڈن نے سامنے سڑک کے اختتام کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے دیکھ کر صوفی کا خون گویا رگوں میں ہی جم گیا۔ تقریباً 100 گز آگے سڑک کے سرے پر پولیس کی گاڑیاں ایک ناکے کی صورت میں موجود تھیں۔ ایونیو گیبریل کا راستہ بھی بند کر دیا انہوں نے۔ لینگڈن نے ایک طویل سانس بھری۔ مطلب کہ ہم سفارت خانے نہیں جا سکتے؟ سڑک کے اختتام پر گاڑیوں کے ساتھ کھڑے پولیس افسران کی توجہ ان کی گاڑی کے اچانک رکنے کی وجہ سے ان کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ صوفی نے آرام سے گاڑی کو واپس گھمایا اور واپس چل دی۔ انہیں اپنے پیچھے سائرن اور گاڑیوں کے چرچراتے پہیوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ صوفی نے برا بھلا کہتے ہوئے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ کار اب ڈپلومیٹک کوارٹر سے گزر رہی تھی۔ ارد گرد سفارت خانوں اور کونسل خانوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ دائیں طرف موڑ کاٹ کر شانزلیزے پر واپس آ گئے۔ لینگڈن پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں پولیس ابھی تک ان کا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ اس پر ایک پچھتاہٹ غلبہ پا رہی تھی کہ وہ لوروے سے بھاگا ہی کیوں تھا۔ یہ خیال اس پر حاوی تھا کہ صوفی نے اسے اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ اس نے جی پی ایس ٹریکنگ ڈاٹ بھی صابن پر چپکا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ فوشے کو جب صابن کی ٹکیاں ملی ہوگی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ شانزلیزے پر موجود گاڑیوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے وہ سفارت خانے سے دور ہو چکے تھے۔ لینگڈن محسوس کر رہا تھا کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے۔ اگرچہ وہ ایک دفعہ پھر پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے مگر یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی۔ صوفی نے اپنی سویٹر کی جیب سے دھاتی چابی نکال کر لینگڈن کو پکڑائی۔ لینگڈن، بہتر ہے کہ تم اسے دیکھ لو، میرے نانا نے یہی چیز پینٹنگ کے پیچھے میرے لیے چھوڑی تھی۔ لینگڈن چابی اس کے ہاتھ سے لے کر بغور دیکھنے لگا۔ یہ ایک سلیبی شکل کی بھاری چابی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ قبر کے اوپر لگانے والی ایک چھوٹی سی سلیب تھامے ہوئے ہے۔ بغور جائزہ لینے پر اسے ایک شیشے کی مثلث باہر کو نکلی ہوئی نظر آئی۔ مثلث کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشانات تھے جو کہ باریک بینی سے دیکھنے پر ہی نظر آ سکتے تھے۔ یہ لیزر والی چابی ہے، صوفی نے اسے بتایا، کیونکہ ایسے نشانات لیزر مشین ہی شناخت کر سکتی ہے۔ لینگڈن نے ایسی چابی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی دوسری طرف دیکھو، صوفی نے سڑک پر دوسری لین میں مڑتے ہوئے کہا تو لینگڈن نے چابی گھما کر دیکھا۔ اس پر نہایت مہارت سے کمل کا پھول گندھا گیا تھا جس کے اوپر پی ایس کے الفاظ بھی گنتا تھے۔ صوفی، وہ بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ نشان پیروری کا ہے اور یہ چابی بھی ان کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہوگی۔
میں نے تو یہ چابی بہت سال پہلے دیکھی تھی اور میرے نانا نے منع کیا تھا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ لینگڈن کی آنکھیں بدستور چابی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ چابی اس کے خیال میں جدید ٹیکنالوجی اور پرانے نشانات کا عجیب و غریب امتزاج تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ صندوق کی چابی ہے جس میں اس کے بہت سے راز ہیں۔ لینگڈن کے جسم میں یہ سوچ کر ہی سنسنی سی دوڑ گئی کہ اس صندوق میں کیا موجود ہو سکتا ہے۔ ایک قدیم تنظیم کا ایک جدید ٹیکنالوجی والی چابی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فی الحال اس سوال کا جواب لینگڈن کے پاس نہیں تھا۔ محققین کے مطابق پرائری کی قیام کا واحد مقصد ایک نہایت اہم راز کی حفاظت تھا، ایک ایسا راز جو کہ تہلکہ خیز تھا۔ کہ اس چابی کا تعلق اس راز سے ہے، یہ ایک نہایت ہی اہم بات تھی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کس چیز کی چابی ہے؟ صوفی بھی یہ نہیں جانتی تھی۔ مجھے تو امید تھی کہ تمہارا کچھ اندازہ ہوگا، وہ بولی۔ لینگڈن نے ایک بار پھر خاموشی سے چابی کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ چابی تو عیسائی کی علامت ہے، صوفی نے زور دے کر کہا۔ لینگڈن اس بارے میں پر یقین نہیں تھا۔ یہ چابی روایتی عیسائی سلیب کی طرح نہیں تھی، اس کے چاروں بازو ایک جیسے تھے۔ عیسائی سلیب عیسائیت سے ہزاروں سال پرانی ہے۔ لینگڈن کئی دفعہ یہ سوچ کر بھی حیران ہوتا تھا کہ عیسائی جس سلیب کو نہایت احترام سے دیکھتے ہیں، اگر اس کی پرتشدد تاریخ کے بارے میں انہیں پتہ چل جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ لاطینی زبان کے لفظ کراس اور کروسیفکس کا لفظی مطلب ہی تشدد کرنا تھا۔ صوفی، وہ بولا، ایسی سلیب جس کے تمام بازو برابر ہوں ایک پرامن سلیب سمجھی جاتی ہے۔ ان کی یہ لمبائی کسی قسم کے تشدد کو ناممکن بناتی ہے، کیونکہ ایسی سلیب پر کسی انسان کو نہیں ٹانگا جا سکتا، اور ان تمام بازوؤں کی یکساں لمبائی بھی مرد و عورت میں توازن کا ثبوت فراہم کرتی ہے، جو کہ پرائری کے خیالات سے کافی مطابقت رکھتا ہے۔ صوفی نے تھکی ہوئی نظروں سے لینگڈن کو دیکھا۔ کیا تمہیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا؟ لینگڈن نے تیوری چڑھائی۔ بالکل نہیں، ہمیں سڑک سے دور ہونا چاہیے۔ صوفی نے عقبی آئینے میں دیکھا۔ ہمیں کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہیے۔ لینگڈن کو ہوٹل رٹز کا خیال آیا، لیکن وہاں جانے کے بارے میں اب سوچنا بھی محال تھا۔ امریکن یونیورسٹی آف پیرس میں میرے میزبانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بولا۔ بالکل نہیں، فوش ان کو نظر میں رکھے ہوگا۔ تم یہاں کے رہنے والی ہو، تمہاری تو یہاں کافی جان پہچان ہوگی۔ فوش میرے ٹیلی فون، ای میل اور میرے جاننے والوں پر نظر رکھے ہوگا۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو قابل اعتبار ہو، اور کسی ہوٹل جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہچانے جا سکتے ہیں۔ لینگڈن سوچ رہا تھا کہ کیا وہ یوں ہی مفرور ہے یا فوج کو گرفتاری دے دے۔ ہمیں سفارت خانے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ میں انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دوں گا اور وہ کسی کو بھیج دیں گے کہ ہمیں سفارت خانے لے جائے۔ تمہارے سفارت خانے کا دائرہ کار صرف سفارت خانے کی عمارت تک محدود ہے۔ کسی کو بھیج کر ہمیں وہاں لے جانا جرم ہوگا۔ یہ ممکن نہیں، کیونکہ فرانسیسی زمین پر پولیس سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ تمہیں کہیں گے کہ تم گرفتاری دے دو۔ وہ تمہیں سفارتی امداد کا وعدہ بھی دیں گے۔ یکدم اس نے شانزلیزے پر موجود دکانوں کی طرف دیکھا اور پھر بولی، تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ لینگڈن نے اپنا بٹوا نکال کر دیکھا اور بولا، $100 چند یورو۔ کیوں؟ کریڈٹ کارڈ؟ ہاں بالکل۔ لینگڈن کو محسوس ہوا کہ دماغ میں کچھ مزید کھچڑی پک رہی ہے۔ اس نے سامنے نگاہ دوڑائی۔ شانزلی کے بالکل آخر پر نپولین کی فتح کی یادگار میں بنائے جانے والا 9 لائنوں پر مشتمل 164 فٹ گول چکر تھا۔ صوفی کی نگاہیں عقبی آئینے پر رمی ہوئی تھیں۔ اب وہ گول چکر کے پاس پہنچ چکی تھی۔ ہم وقتی طور پر ان سے بچ تو چکے ہیں، مگر اس گاڑی میں رہے تو تھوڑی دیر میں ہی پکڑے جائیں گے۔ اب تم کیا سوچ رہی ہو؟ صوفی نے اپنی گاڑی کو گول چکر کی طرف موڑا۔ بس دیکھتے جاؤ۔ لینگڈن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھا، رات کے 2:51۔ صوفی نے لینگڈن کی گھڑی کو دیکھا۔ ڈزنی سے لی گئی مکی ماؤس والی کلائی کی گھڑی تھی۔ اگرچہ اب یہ کافی پرانی ہو چکی تھی، مگر لینگڈن کے لیے اس کے ڈائل پر بنا مکی ماؤس اس کے دل کی نوجوانی کا سبب تھا۔ اس گھڑی سے اس کے بچپن کی کئی یادیں وابستہ تھیں۔ کافی دلچسپ گھڑی ہے۔ اس گھڑی کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، لینگڈن نے جواب دیا۔ مجھے کافی اندازہ ہو چکا ہے، صوفی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گول چکر سے آگے نکل کر شمال کی طرف مڑ گئی۔ اب وہ شہر کے مرکز سے تھوڑا دور نکل آئے تھے۔ تیسرے موڑ پر پہنچ کر وہ دائیں مڑ کر میلا شرپس کی طرف آ گئے۔ ڈپلومیٹک علاقہ پیچھے رہ گیا تھا اور قدرے تاریخ مضافاتی علاقہ آ گیا تھا۔ اس علاقے میں زیادہ تر کارخانے تھے۔ صوفی نے بائیں طرف گاڑی موڑ دی تو لینگڈن کو اندازہ ہوا کہ وہ کہاں ہیں۔ یہ سینٹ لازارے۔ ان کے سامنے ریلوے اسٹیشن کا ٹرمینل کسی ہوائی جہاز کے ہینگر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ یورپ کے ریلوے اسٹیشن 24 گھنٹے پر رونق رہتے تھے۔ اس اسٹیشن پر بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ گلی کے نکڑ پر 2 پولیس والے کچھ سیاحوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اگرچہ گلی کی دوسری طرف پارکنگ کے لیے خاصی جگہ موجود تھی، مگر صوفی نے اپنی گاڑی ٹیکسی اسٹینڈ کے پیچھے کھڑی کر دی۔ اس سے پہلے کہ لینگڈن اس سے کچھ پوچھتا، وہ گاڑی سے اتر کر پاس کھڑی ایک ٹیکسی کے شیشے سے جھانک کر ڈرائیور سے بات کرنے لگی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے لینگڈن نے دیکھا کہ وہ ٹیکسی والے کو کافی سارے پیسے پکڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ لینگڈن صوفی سے کوئی بھی بات کرتا، ٹیکسی والا تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ کیا ہوا؟
لینگڈن نے پوچھا، مگر صوفی اسٹیشن کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی آؤ، ہمیں پیرس سے باہر جانے کے لیے 2 ٹکٹ لینے ہیں۔ لینگڈن نے اس کے ساتھ ہم قدم ہونے کی کوشش کی۔ اسے بلی چوہے کا یہ کھیل نہایت خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ لیونارڈو ڈی وینچی ایئرپورٹ سے باہر ایک سیاہ رنگ کی فیٹ سیڈان ارنگوسا کا انتظار کر رہی تھی۔ ارنگوسا یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے ویٹیکن کے ارکان نہایت آرام دہ گاڑیاں استعمال کرتے تھے، مگر اب عام گاڑیاں استعمال کی جاتی تھیں جن پر ویٹیکن کی شناختی پلیٹ تک نہیں ہوتی تھی۔ اگرچہ ویٹیکن کے مالی ماہرین اسے خرچہ بچانے کے لیے ایک اچھا اقدام قرار دیتے تھے، مگر ارنگوسا جانتا تھا کہ یہ مالی سے زیادہ حفاظتی تدابیر ہیں۔ وہ اپنی سیاہ پوشاک سنبھالتا ہوا گاڑی میں سوار ہو گیا۔ آج بھی اس کی منزل کاسل گنڈولفا تھی۔ جب وہ 5 ماہ پہلے ویٹیکن کی دعوت پر آیا تھا تو کاسل گنڈولفا پہنچنے تک اسے اس دعوت کے مقصد کا قطعی علم نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اسے اس لیے بلایا تھا کہ اوپس ڈئی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بارے میں اس سے بات کی جا سکے۔ ارنگوسا کے خیال میں نیا پوپ ایک آزاد خیال پوپ تھا۔ اس کو منتخب کرنے والے زیادہ تر پادری بھی آزاد خیال تھے، اور اپنے انتخاب کے بعد اس نے اب تک زیادہ تر توانائی عیسائیت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے صرف کی تھی۔ ارنگوسا کے خیال میں پوپ ایک نہایت بیوقوف انسان تھا جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین میں ترامیم کر کے لوگوں کا دل جیت سکتا ہے۔ ارنگوسا نے اوپس ڈائی کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے سیاسی اور مالی وسائل کو اس آزادی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا مقصد پوپ کو یہ باور کرانا تھا کہ چرچ کا رویہ نرم کرنا نہایت بزدلانہ قدم ہے جس سے عیسائیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پوپ کے انہی اقدامات کی وجہ سے گرجاؤں میں نہ صرف حاضری کم ہو رہی تھی بلکہ عطیات بھی گھٹ گئے تھے۔ 5 ماہ پہلے وہ پہلی دفعہ کاسل گنڈولفا گیا تھا۔ وہ یہ محل دیکھ کر نہایت حیران ہوا تھا کیونکہ غیر متوقع طور پر اس قدیم عمارت میں نہایت جدید سہولیات میسر تھیں، جن میں کانفرنس ہال، سائنسی تجربہ گاہیں، ستارہ بینی کے مرکز اور اس طرح کی بے شمار سہولیتیں شامل تھیں۔ ارنگوسا یہ سوچ کر حیران ہوا تھا کہ چرچ اگرچہ روحانیت پر زور دیتا تھا لیکن پھر بھی جدید سائنسی ترقی کے لیے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس نے ستارہ بینی کا مزور مرکز بھی دیکھا جسے ببلیوٹیکا ایسٹرونومکا کہا جاتا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں تاریخ کے نامور ستارہ بینوں اور سائنسدانوں کی کتب موجود ہیں جن میں کوپرنکس، گلیلیو، کیپلر، نیوٹن اور سیچی شامل ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پر پوپ کے قریبی افسران صرف خفیہ ملاقاتوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تب ارنگوسا کو یہ احساس نہیں تھا کہ جو بات اسے بتائی جانے والی ہے کتنی خطرناک تھی۔ وہ اس ملاقات کے بعد نہایت پریشان ہوا تھا اور اب 5 ماہ بعد پھر کاسل گنڈولفا جا رہا تھا۔ اس نے آنے والے وقت کا سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی۔ اسے معلم کے فون کا انتظار تھا۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سیلاس اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوگا۔ اس نے اپنے اعصاب پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے اپنے دامن میں صرف اور صرف کامیابیاں سمیٹے ہوئے ہیں، بس تھوڑا سا صبر و انتظار رہ گیا تھا۔ گیرے سینٹ لازارے کے اندر معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ بہت سارے لوگ گتے کے بورڈ اٹھائے اپنے عزیزوں کا انتظار کر رہے تھے۔ کئی قلی سامان ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ صوفی نے اپنی نگاہیں معلوماتی اسکرین پر دوڑائیں۔ لینگڈن نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں معلوماتی اسکرین کو دیکھا۔ لیون راپائڈ 3:06۔ میری توقع کے برعکس تو یہ دیر سے جا رہی ہے، صوفی نے کہا، مگر لیون ٹھیک رہے گا۔ لینگڈن نے اپنی گھڑی پر نظریں دوڑائیں جس پر وقت 2:59 تھا۔ گاڑی جانے میں 7 منٹ باقی تھے اور ابھی ٹکٹ لینا بھی باقی تھا۔ صوفی نے ٹکٹ کی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے کریڈٹ کارڈ سے 2 ٹکٹ خریدو۔ کریڈٹ کا استعمال کرنا؟ صوفی نے لینگڈن کی بات بیچ میں ہی کاٹ ڈالی۔ میں جانتی ہوں، تم بس ٹکٹ خریدو۔ لینگڈن نے قسم کھائی کہ اب وہ صوفی کی بات میں دخل نہیں دے گا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ 2 منٹ میں ہی اس کے ہاتھوں میں لیون کے 2 ٹکٹ تھے۔ وہ پلیٹ فارم کی طرف بڑھے تو اس وقت لیون جانے والوں کے لیے اعلان شروع ہو گیا۔ ان کے سامنے 16 پٹریاں تھیں۔ دائیں طرف تیسری پٹری پر لیون والی گاڑی کھڑی تھی۔ صوفی تیز تیز چل رہی تھی۔ یکدم وہ اسٹیشن کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور لینگڈن کندھے اچکائے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ وہی ٹیکسی جس کے ڈرائیور کو صوفی نے پیسے دیے تھے بالکل سامنے کھڑی ہے۔ ڈرائیور نے صوفی کو دیکھتے ہی گاڑی کی روشنیاں جلا کر اشارہ کیا۔ صوفی گاڑی کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ لینگڈن نے بھی اس کی تائید کی اور اس کے ساتھ برجمان ہو گیا۔ صوفی نے ڈرائیور کو صرف اتنا کہا کہ انہیں شہر سے باہر لے چلے۔ گاڑی کے چلتے ہی صوفی نے لینگڈن کے ہاتھوں میں تھامے ٹکٹ پھاڑے اور باہر پھینک دیے۔ لینگڈن ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ ٹیکسی روئے ڈے کلچی پر واپس آ گئی۔ اپنے بائیں طرف گاڑی کے شیشے سے باہر لینگڈن کو موٹے مارٹے اور سیکرے کوئر کا خوبصورت گنبد نظر آ رہا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف اسے مخالف سمت میں جاتی ہوئی پولیس کی گاڑی کی روشنیاں بھی دکھائی دیں۔ سائرن کی آوازیں تمام علاقے میں گونج رہی تھیں۔ لینگڈن اور صوفی دونوں نیچے کی طرف جھک گئے۔ تھوڑا آگے آ کر وہ اوپر ہو گئے۔ صوفی کے چہرے کو دیکھ کر لینگڈن کو یہ محسوس ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اگلی چال کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ لینگڈن نے ایک بار پھر جیب سے چابی نکالی اور اس کا جائزہ لینے لگا۔
اپنی آنکھوں کے نزدیک لاتے ہوئے اس نے چابی کو بغور دیکھا کہ شاید کچھ ایسا نظر آ جائے کہ اس کے چابی کا اسرار کھول جائے، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخرکار وہ بولا۔ کیا؟ صوفی نے پوچھا۔ کہ تمہارا نانا بس تمہیں ایک چابی تک پہنچانا چاہتا تھا جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ میں بھی اس بات سے متفق ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے پینٹنگ کی پچھلی طرف کچھ بھی نہیں لکھا تھا؟ میں نے نہایت باریکی سے سب کچھ دیکھا تھا، پینٹنگ کے پیچھے بس یہ چابی ہی تھی۔ لینگڈن نے تیوری چڑھا کر چابی پر بنی مثلث کو بغور دیکھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولا۔ اس چابی سے شاید الکوہل کی بو آ رہی ہے۔ کیا؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ دن پہلے اسے رگڑ کر صاف کیا گیا ہے۔ لینگڈن نے چابی اپنے نتنوں کے سامنے رکھ کر سانس کھینچی۔ ایک طرف الکوہل کی بو زیادہ ہے۔ لینگڈن نے چابی کو دوسری طرف گھمایا۔ اوہ، ایک منٹ! اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ اس نے چابی کو روشن کر کے دوسری طرف گھمایا۔ اسے چابی کی دوسری طرف اس کی نرم سطح پر گلاہٹ محسوس ہوئی۔ تم نے چابی کو جیب میں ڈالنے سے پہلے دیکھا تھا؟ نہیں، میں جلدی میں تھی۔ لینگڈن نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا۔ کیا تمہارے پاس ابھی بھی لائٹ پین ہے؟ صوفی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹ پین نکال لیا اور لینگڈن کو پکڑا دیا۔ لینگڈن نے پین آن کر کر روشنی چابی پر ڈالی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ چابی پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الفاظ جلدی میں لکھے گئے ہیں مگر کم از کم بآسانی پڑھے جا رہے ہیں۔ اچھا، لینگڈن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب پتہ چلا کہ اس سے الکوہل کی بو کیوں آ رہی تھی۔ لینگڈن نے چابی صوفی کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ صوفی نے حیرت سے چابی پر لکھی قرمزی رنگ کے الفاظ کو دیکھا۔ 24 ریو ہیکسو۔ یہ تو کسی جگہ کا پتہ لگ رہا ہے۔ کس جگہ کا؟ لینگڈن نے پوچھا۔ صوفی کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ ڈرائیور کی طرف جھک کر اس سے فرانسیسی میں بات کرنے لگی۔ جب وہ واپس مڑی تو اس نے بتایا کہ یہ پیرس کے مغربی مضافاتی علاقے کا ہے جہاں تاریخی ٹینس اسٹیڈیم رولینڈ گیروس ہے۔ وہ ڈرائیور کو کہہ چکی تھی کہ اسے وہاں لے چلے۔ صوفی نے دوبارہ چابی کی طرف دیکھا اور یہ سوچنے لگی کہ اس پتے پر کیا ہو سکتا ہے، گرجا گھر یا پھر پرائری کا ہیڈ کوارٹر۔ اس کے دماغ میں پھر 10 سال پہلے کے خاکے گھوم رہے تھے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ رابرٹ، میرے پاس تمہیں بتانے کو بہت کچھ ہے۔ وہ رکی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم پرائری آف سیون کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہو؟ سیلے ڈی ایٹارٹس کے باہر فاش غصے سے بھپرا ہوا ادھر ادھر چل رہا تھا۔ اس کے قدم نہایت مضبوطی سے فرش پر پڑ رہے تھے جو اس کے شدید غصے کا اظہار تھا۔ گروارڈ اسے اپنی آپ بیتی سنا چکا تھا۔ فوج نے اسے گولی نہ چلانے پر کھری کھری سنائی تھی۔ کیپٹن، لیفٹیننٹ کولیٹ کمانڈ پوسٹ سے فوج کی طرف آ کر بولا، ایجنٹ نیف کی گاڑی کا سراغ مل گیا ہے۔ کیا وہ سفارت خانے تک پہنچ گئی ہے؟ نہیں، انہوں نے گرے سانٹ لیزارے سے ٹکٹ خریدے ہیں۔ آخری نکلنے والی ٹرین بس 4-5 منٹ پہلے ہی نکلی ہے۔ فوج نے گروارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور کولیٹ کو ساتھ لے کر ایک طرف چل دیا۔ اس کے لہجے میں سنسنی سی تھی۔ وہ کہاں جا رہے ہیں؟ لیون۔ یہ بھی کوئی چال ہی ہوگی۔ فوج نے گہرا سانس لیا۔ اچھا خیر، اگلے اسٹیشن کو اطلاع کر دو اور ہدایت دے دو کہ ٹرین کو رکوا کر تلاشی لیں۔ صوفی کی گاڑی کے پاس چند سادہ کپڑوں والے آدمی تعینات کر دو، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں واپس آئیں، اور اسٹیشن کے ارد گرد کی بھی تلاشی کے لیے اپنے آدمی پھیلا دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے کی بجائے پیدل ہی نکل پڑے ہوں۔ کیا اسٹیشن سے کوئی بس بھی کہیں جاتی ہے؟ اتنی رات گئے تو ٹیکسی ہی مل سکتی ہے۔ اچھا، تو وہاں کھڑے ٹیکسی ڈرائیوروں سے پوچھو، شاید انہوں نے صوفی کو یا لینگڈن کو دیکھا ہو، بلکہ ٹیکسی کمپنی سے رابطہ کر کے ان سے معلومات لو۔ میں انٹرپول سے رابطہ کرتا ہوں۔ کولیٹ نے حیرت سے دیکھا، کیا آپ انٹرپول کو اطلاع دے رہے ہیں؟ فوج کو شرمندگی تھی مگر اس کے پاس کوئی اور متبادل راستہ بھی نہیں تھا۔ فرار کے بعد مفرور کے اقدامات کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ان کو ہمیشہ گنی چنی چیزوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے، رقم، سفر اور کچھ سامان وغیرہ۔ انٹرپول کے پاس اتنے ذرائع تھے کہ وہ ان تینی چیزوں کو صوفی اور لینگڈن پر تنگ کر سکتے تھے۔ چند منٹ میں ان کی تصویر پیرس کے ہر ہوٹل، گاڑیوں کے اڈے اور بڑے اسٹوروں پر پہنچا کر پیرس سے ان کے فرار کے تمام راستے مسدود کیے جا سکتے تھے۔ عام طور پر مفرور فرد سب کے سامنے ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو کہ نظر میں آ جاتی ہے۔ وہ کوئی گاڑی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اسٹور سے کوئی چیز چرانا چاہتا ہے۔ کوئی اور راستہ نہ ہونے پر بینک کا کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کر بیٹھتا ہے۔ جو بھی غلطی کرتا ہے مقامی حکام تک فوراً اطلاع پہنچ جاتی ہے۔ صرف لینگڈن کے بارے میں؟ کولیٹ نے پوچھا۔ کیا آپ صوفی کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، فوج کرایا۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کے تمام عزیز دوستوں کی معلومات لوں۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس وہ مدد کے لیے جا سکتی ہے، اسے اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ کیا میں فون پہ رہوں یا خود بھی باہر نکلوں؟ کولیٹ نے سوال کیا۔ تم خود باہر نکلو، ٹرین اسٹیشن جاؤ اور اپنی ٹیمز کے ساتھ رابطہ کرو۔ تمہارے پاس سب اختیارات ہیں، مگر مجھ سے پوچھے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا۔ ٹھیک ہے سر، کولیٹ نے کہا اور بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ فوج کو اپنا جسم سخت ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ صوفی اور لینگڈن اس کی چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ انٹرپول کا شدید دباؤ برداشت کرنا صوفی اور لینگڈن کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
وہ صبح تک پکڑے جائیں گے۔